اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 10 اگست 1899 سے قبل حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، میں نے بارہا اپنے محبوب مرشد سید الاولیاء عیسیٰ موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کی مصطلح صلح کل کے ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں اور سب قومیں علی اختلاف المشارب خوش ہو جائیں اور حکام اور رعایا میں سے کسی کو بھی کبھی ان پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے، مگر اس خسیس دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی دھتکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہفتہ مختتمہ 11 اگست 1899۔ بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کرتے تھے، جس کے جواب میں ان کو تحریر کیا جاتا تھا کہ دعا کی گئی، مگر بعد ازاں وہ دوبارہ لکھ دیا کرتے تھے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو آپ نے دعا نہیں کی، یا اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک دن عرض کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، سخت ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ دعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے، اور پہلے مضمون کافی ثابت نہیں ہوئے۔ دعا نہایت نازک امر ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ مستدعی اور داعی میں ایسا رابطہ مستحکم ہو جائے کہ اس کا درد اس کا درد ہو جائے اور اس کی خوشی اس کی خوشی ہو جائے۔ جس طرح شیر خوار بچے کا رونا ماں کو بے اختیار کر دیتا ہے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے، ویسے ہی مستدعی کی حالت زار اور استغاثے پر داعی سراسر رقت اور عقد ہمت بن جائے۔ فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ سب امور خدا تعالیٰ کی موہبت ہیں، اکتساب کو ان میں دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا کے ہاں سے نازل ہوتی ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے، مگر سلسلہ اسباب میں ضروری ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش دے سکنے والا ہو، اس کی تدبیر بجوز اس کے نہیں کہ مستدعی اپنی حالت ایسی بنائے کہ اضطراراً داعی کو اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ فرمایا، جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کو معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کا سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے۔ فرمایا، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں، جس طرز اور رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے۔ پھر فرمایا، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت اس شخص کی ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے، ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑوں کی موت مر جائیں۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دوستوں میں دوستی اسی صورت میں نبھ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اس کی۔ اگر ایک صدا اپنی ہی منوانے کے درپے ہو جائے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا اور بندے کے رابطے کا ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے، اور کبھی بندہ اس کی قضاء اور قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں پر امتحان ڈالے، اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔
ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ ہمتاً ان امور میں کھویا جانا خسارت آخرت کا موجب ہوتا ہے۔ اس قدر جزا فضا مومن کو نہیں چاہیے۔ آخر وہ زور زور سے رونے لگا، جس پر آپ نے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ بس کرو، میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب جانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو آنسو دنیا کے ہم و غم میں گرائے جاتے ہیں وہ آگ ہیں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر جو ایسے جیفے کی تڑپ میں کڑتا ہے۔ ایک دن مجلس مسیح موعود علیہ السلام میں توکل کی بات چل پڑی، جس پر آپ نے فرمایا، میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں، جیسے سخت حبس ہوتا ہے اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے۔ لوگ وثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واثق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے، جو ذوق اور سرور خدا تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے، میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ اور فرمایا، ان دنوں میں جب کہ دنیاوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہموم و غموم میں مبتلا رہتے تھے، وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرماتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے، اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود علیہ السلام میں فنا شدہ ہیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں نہ ہم آپ علیہ السلام کو مدارج میں شیخین سے افضل سمجھا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں۔ اللہ اللہ، اس بات کو سن کر حضرت اقدس علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب و بیتابی مستولی ہو گئی۔ میں خدائے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپ نے برابر 6 گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھی تھی، اور جب آپ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی، پورے 6 ہوئے، 1 منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔ اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا۔ اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے محامد و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور جناب شیخین علیہم السلام کے فضائل مذکور فرمائے اور فرمایا، میرے لیے یہ کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص پا نہیں سکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہم السلام کو ملا۔ 17 اگست 1899۔ چند روز ہوئے بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے 2 ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قسمیہ لکھیں کہ آیا وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ میں نے شام کی نماز کے بعد دوات، قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔
میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچے پر اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ۔ الراقم مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ وایدہ، 17 اگست 1899۔ اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس گھڑی حاصل ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے۔ دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس اعلیٰ بصیرہ قسم میں ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد کذاب اور مفتری مختلق کی یہ شان اور اسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 21 اکتوبر 1899۔ لالا کیشو داس صاحب تحصیلدار بٹالہ اتفاق حسنہ سے قادیان میں وارد ہوئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے فقراء سے ملنے کا کمال شوق ہے، اور اسی شوق کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اگر آپ کے دل میں اہل دل لوگوں کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے، اور ایک دنیا دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک دنیا سے الگ گوشہ نشین کے پاس جاوے۔ مناسبت ایک ضروری شے ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ جب کہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب آ جاوے، اور عمر ایک ناپائیدار شے ہے، پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اپنی دھن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ دنیا کی ایمانی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان، زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون ہے، بہت لوگوں نے جو سعادت اور رشد سے حصہ نہ رکھتے تھے، خدا ترسی اور انصاف سے بے بہرہ تھے، مجھے جھوٹا اور مفتری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہا اور خلاف واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، جھوٹے مقدمات بنائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے کیے۔ غرض کون سا امر تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے ان کی ہر شرارت سے پہلے ان کے فتنے اور اس کے انجام کی خبر دی، اور آخر وہی ہوا جو اس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نور ایمان سے حصہ دیا ہے، جنہوں نے مجھے پہچانا اور اس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں، گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں، معزز عہدیداران گورنمنٹ ہیں، تاجر و زمیندار ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ نااہل مخالف اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ ایک حق بات جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو آرام سے سن ہی لیں۔ ان میں ایسے اخلاق فاضلہ کہاں، ورنہ حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے، مرد بایید کے گیرد اندر گوش، گر نوشت صد پند بر دیوار۔ اس زمانے میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے، اور مذہب حقہ کی طرف آنا تو گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔ مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اٹھے۔ مثلا ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظارہ قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور تھی۔ پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں تو وہ گول ہوگا۔ چاند، سورج، سب اجرام فلکی گول ہیں اور کرویت وحدت کو چاہتی ہے۔